بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کھڑی ہیں کوہاٹ بورڈ کی چیئرمین سمینہ الطاف صاحبہ. سمینہ الطاف صاحبہ، کرک میں آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب، میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپرچونٹی. آج ہم یہاں پر ایگزام کی ورکشاپ کے لیے اکٹھے آئے ہوئے ہیں اور بہت سے علاقوں سے پرنسپلز اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئے ہیں جنہوں نے ہمارا یہ میٹرک کا امتحان لینا ہے. اور میڈم، عوام جاننا چاہتی ہے جی کہ ڈسٹرکٹ کرک میں اور کوہاٹ بورڈ کا، خاص کر کوہاٹ بورڈ، کہ یہاں پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، ان کی من پسندی پہ ان کو حال دیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نیکسٹ سال کیوں ختم کیا؟ دیکھیے، مکسڈ ہال خیر ابھی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مکسڈ ہال اوور آل جو تھا ہماری ایک پالیسی تھی، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں یہ امپلیمنٹ ہوگا. اصل چیز تو امتحان کو بہتر بنانا ہے. اگر امتحان کا عملہ بہتر ہو تو ہال مکسڈ ہو یا انڈیپینڈنٹ سیپریٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا عملہ مہیا کریں آپ کو اور امتحان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور آپ دیکھیں گے، اور یہ سیکنڈ جو آپ نے کہا کہ پرائیویٹ یا گورنمنٹ، دیکھیے یہ ایک ازمپشنز ہیں اور کسی چیز میں ریالٹی نہیں ہوتی اور اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے، بات کر لی جاتی ہے. ایسا اگر کچھ ہے تو میرے ساتھ لے کے آئیں، میں خود پرسنلی دیکھوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے اس دفعہ ودن 16 کلومیٹر میل کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں، جیسے کہ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک سے بہت سے لوگوں کی ڈیوٹی پراچنار میں لگی. جی اور پراچنار میں وہ ایک تری مینگل میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں اساتذہ شہید ہوئے. تو وہاں پر جو ہمارے 60 کے قریب لوگ تھے کرک سے اور کوہاٹ سے، وہ پھنس کے رہ گئے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم میل کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے گھروں کے قریب ترین لگیں تاکہ آسانی سے امتحان لینے کے بعد گھر جا سکیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میرے نوٹس میں لائیں، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ضرور لے کے آئیں. میں میٹرک پاس ہوں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ایف اے سی کا اسٹوڈنٹ جنہوں نے 1100 میں 1095 نمبر لیے، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کا خالق کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہیں. دیکھیے، سچویشن ویری پرسن ٹو پرسن. تو آپ جو ابھی مجھ سے پہلے بھی سوال کر چکے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، تھوڑا سا یہ تھا کہ ہماری پہلے کنسیپچول لرننگ پہ پیپرز نہیں ہے. پیپر پیٹرن جو تھا نا، وہ کنسیپچول لرننگ یعنی ایس ایل او بیسڈ نہیں تھا. ابھی ہمارے اس وقت کے پی وہ پہلا صوبہ ہے جس میں ایس ایل او بیسڈ کویسچن پیپر کی سیٹنگ ہوئی، اور یہ مکمل طور پر 100% ایگزام میں آپ دیکھیں گے. اور اب آپ دیکھیں گے، اور یہ ایس ایل او بیسڈ جو ہمارے کویسچن ہیں، یہ نقل کو بالکل ڈسکریج کریں گے. اور ابھی بچوں کو کانسیپٹ کی طرف جانا ہوگا، انہیں ڈیٹیل اسٹڈی کرنی ہوگی. ٹیچنگ میں بھی ہماری بے شمار ورکشاپ بہتر کرنا جی ٹریننگز ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو بھی رہے اور بہتری کی گنجائش بھی موجود رہتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوہاٹ بورڈ اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ہم نے اس دفعہ ڈیجیٹل سسٹم امپروو کروائے مختلف چیزوں میں، جیسے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس تھی، اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھی، امپرسونیشن ختم ہو گئی اس سے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ ڈیوائس ایک اسمارٹ ایپ انٹروڈیوس کی، جس سے یہ میرے آئی ٹی ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں، وہ آپ کو ذرا ان سے بات کریں، وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں. جس طرح گورنمنٹ اسکول کے ٹیچروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جی پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ٹیچنگ کا مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ کہ ان کو بھی ٹریننگ دی جائے گا پڑھانے کا طریقہ کار؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے خود پرسنلی یہاں کرک میں 2 ورکشاپس ارینج کی، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ ورکشاپس پرائیویٹ اور پبلک دونوں اسکولوں کے لیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی میرے گورنمنٹ سے تو میکسیمم پارٹیسپیشن تھی، لیکن کرک میں پرائیویٹ اسکولوں سے کم لوگ پارٹیسپیشن ہوئی. لیکن میں چاہ رہی ہوں فیوچر میں ہم دوبارہ ان کے لیے، اور یہ ٹریننگز میں نے پورے کوہاٹ ڈویژن میں کی ہیں، پراچنار تک ہم لوگ گئے ہیں. بے شمار سیکیورٹی ایشوز تھے، لیکن بورڈ کی طرف سے، بی آئی ایس اے کوہاٹ کی طرف سے ہم نے یہ ٹریننگ ہر جگہ کروائی ہیں. آخری کویسچن، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم ترقی تب ہی کرتی ہے جب ان کا معیار تعلیم بہتر ہو، تعلیمی نظام بہتر ہو. نقل کی وجہ سے ضلع کرک کا وہ گراف اب نہیں رہا جو 90 سے پہلے تھا، جہاں پریشان ہٹک پیدا ہوتے تھے، فرید طوفان پیدا ہوتے تھے، اسلم ہٹک پیدا ہوتے تھے. آج ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ڈسٹرکٹ کرک سے. دیکھیے، مایوسی تو کفر ہے.
ہر سسٹم میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، اور اس وقت میرے نوٹس میں بھی ہے. آپ ہمارا امتحان دیکھیں گے، آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا، کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ میں اور میری پوری ٹیم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. اور ٹیلنٹ کا جیسے کہ آپ نے ابھی بھی خود ہی کہا تھا کہ بعض بچے بہت زیادہ مارکس لے لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کمپٹیشن کے ایگزام میں وہی اوپر جائے گا کہ جو ٹیلنٹڈ ہے. لیکن ہمیں بچوں سے اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے. اور میری ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ ہم ایک پیسفل ایگزام لیں. چیٹنگ پر کوئی پنشمنٹ اسٹاف کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پنشمنٹ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس قسم کے بے شمار جو لوگ تھے، جتنے بھی کیسز تھے چیٹنگ پر، ان کے لوگوں کے ایگزام کینسل ہوئے اور 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے وہ سسٹم سے آؤٹ کر دیے گئے. ٹیچرز اگر تھے تو ان کو دوبارہ ایگزام میں شامل نہیں کیا. بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں سے یہ کہ بچوں محنت کریں، ایک اچھا مستقبل آپ کا منتظر ہے، لیکن اس کے لیے شرط صرف اور صرف محنت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.